میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مسلمان تو بیچارے سیدھے سادے ہیں، انہیں چالاکی نہیں آتی، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں بہت چالاک ہیں، نئے نئے اسکیمیں نکالتے ہیں، نئے نئے طریقہ نکالتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا ضلع مظفر نگر کا کوئی علاقہ ہے، جانسٹھ ایسے جگہ ہے، وہاں پر کوئی مہادیو مندر ہے، تو ایک شخص نے وہاں جا کے ہتھوڑا لے جا کے مہادیو مندر میں کچھ پوجا کی چیزیں تھیں ان کو توڑ دیا۔ شب برات کا موقع، ہولی کا تہوار، پوجا کے دن، عبادت کے دن توڑ دیا جا کے۔ بھئی لوگ یہی تو سمجھیں گے کسی دوسرے نے توڑا ہوگا۔ جب وہاں کا سی سی ٹی وی کیمرے دیکھا، وہاں کے محلے والوں نے دیکھا تو پتہ لگا وہاں کی مندر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے منتظمہ کمیٹی کا، اس نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی کہ ہمارے محلے کا، علاقے کا راہل اس نے توڑا ہے۔ دیکھیے نا لوگ کتنی چالاکی کر رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فساد نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے پولیس کو مل گیا، مجرم مل گیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی اجودھیا میں 5 آدمیوں نے قرآن شریف کے پرچے پھاڑ پھاڑ کے اور ناجائز جانور کا گوشت لے کے کچھ مسجدوں میں ڈالا، کچھ مندروں میں ڈالا۔ باقاعدہ اسکوٹر پہ، بائک پہ چڑھ کے آئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پولیس نے اس گتھی کو سلجھا لیا۔ تو کون مسجد میں آ جائے، کون آپ کے محلے میں آ جائے، کون آپ کے پڑوس میں آ جائے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسجدوں کی بھی حفاظت ہو۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں کے پاس جو مسجد ہے نا، آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ بھئی اس کو 3 مہینے میں ہٹا لو۔ اب وہ کوئی پیٹی تھوڑی ہے جو ہٹا لو، کسی کا کہیں لوٹا رکھا ہو، پیٹی رکھی ہو، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بھئی ہٹا لو، تمہارا سامان ہٹا لو، مسجد بھی کوئی ہٹے گی؟ آپ نے سنا ہوگا 1991 کے اندر پلیسز آف ورشپ ایکٹ بنا تھا۔ جب بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا تو ہماری بھارت سرکار نے ایک ایکٹ پاس کرا تھا 1991 میں کہ جو قدیم مسجد ہے وہ مسجد ہی رہے گی، جو مندر ہے وہ مندر ہی رہے گا۔ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسجد کو ہٹانے کا آرڈر کیوں دیا گیا۔ بہرحال ہم تو عدالت کا بھی احترام کرتے ہیں اور اپنی مسجد کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بھارت کے جو سینئر وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے اب ہندوستان بدل رہا ہے، اور بدلے ہوئے ہندوستان میں ہر چیز بدل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی جانبداری ہے۔ میں تو سرکار سے یہی اپیل کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے مسجدوں کی حفاظت ہو، اور اس مسجد کی بھی حفاظت ہو، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہو، مسلم اقلیت کی حفاظت ہو۔ آپ نے سنا تھا نا ناصر اور جنید کا واقعہ ابھی کا ہے، واقعے تو بہت سارے ہیں لیکن ناصر اور جنید کا واقعہ ابھی کا ہے۔ بھارت کا ایک نیشنل چینل، اس نے اسٹنگ آپریشن کیا، خفیہ خلاصہ کیا، اس نے دکھایا کہ جو گو رکشا کے نام پر کس طرح کا غنڈہ گردی ہو رہی ہے، کس طرح کی غنڈہ گردی، کس طرح سے پرشاسن اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا ناصر اور جنید کے جو ملزمان ہیں ابھی تک پکڑے نہیں گئے، چونکہ کوئی کوآپریشن ہی نہیں کر رہا۔ بلکہ مجھے تو اس وقت یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک ویڈیو وائرل کیا تھا، ملزمان نے بھی، کہ کس طرح سے اغوا کیا، کس طرح سے کڈنیپ کیا، کس طرح سے ان کو بیچاروں کو مارا۔ آج کل نا ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنا، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی غلط کرنا آسان ہو گیا۔ تلنگانہ کا ایک بڑا لیڈر ہے ٹی راجا، بہت ہی بکواس، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ،
مہاراشٹر کے اندر ممبئی کے پاس میرا روڈ ہے، میرا روڈ پر ایک ریلی نکالی لوگوں نے اور مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگایا لفظ جہاد کا، مسلمانوں پر جھوٹا الزام لگایا لینڈ جہاد، زمینی جہاد، لفظ جہاد اور زمینی جہاد بے بنیاد۔ اگر کوئی مسلمان لڑکا دوسرے دھرم کی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے، جیل میں ڈال دو۔ اور اگر کوئی دوسرا لڑکا مسلمان لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، کوئی قانون نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امریکہ کا جو ایک بڑا کمیشن ہے USCIRF، بین الاقوامی مذہبی آزادی کا جو کمیشن ہے USCIRF، انہوں نے ابھی 4-5 دن پہلے ایک رپورٹ شائع کی ہے اور ہندوستان میں تبدیلی مذہب قانون پر انہوں نے کافی تنقید کی ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا، یہ جو لنچنگ کر رہے ہیں یا یہ جو زہر افشانی کر رہے ہیں، یہ ایک سمودائے وشیش مسلم فرقے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے، یہ تو پورے دیش کا بگاڑ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جو روز ڈیلی نیوز پیپر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، آپ تو خرید کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ای پیپر، ای میل کے ذریعے ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، الیکٹرانک طور سے۔ جو ٹی وی پہ آتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ ہمارا نقصان نہیں ہے، تو پورے دیش کا نقصان ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ پورے دیش کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں تو ہندوستان سے محبت ہے، ہماری جان تو کوئی نہیں، جانی تو ہے، کسی بھی انسان کو دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے G20 کی تیاریاں چل رہی ہیں، ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ بہت بھارت کو وشو گرو بنانے کی تیاری چل رہی ہے، اور ایک طرف یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں بھارت کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، سب کو حق ملے۔ جو ہمارا سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس نے حق دیا ہے، وہ ہمیں سب کو ملنا چاہیے۔ میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، SC ST، آدیواسی، ہندوستان کے ہر فرقے کو انصاف ملنا چاہیے۔ آج کل کے عوام جو ہے نا بہت پریشان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا خالی مسلمان پریشان ہیں، ہر فرقے کے لوگ پریشان ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری، مجھے کوئی بتا رہا تھا ابھی 2-3 دن پہلے پھر دودھ کے دام بڑھ گئے۔ اب دودھ جیسی چیز جو ہے آپ کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، بیماروں کو دیا جاتا ہے، ہسپتالوں میں دیا جاتا ہے۔ بھئی جو مالدار لوگ کھاتے ہیں، طاقتور لوگ کھاتے ہیں، بہت ہی عیش اور عشرت والے لوگ کھاتے ہیں، اس پہ بڑھا لو۔ ایک دودھ جیسی چیز جو غریب بچے اور بیمار بھی کھاتے ہیں، اس پہ بھی دام بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال کوئی مجبوری ہوگی اس کی بھی، تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی غلط ہو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ مسلمان ایک اچھی قوم ہے، شریف قوم ہے۔ 75 سال ہو گئے آزادی کو۔ احمد آباد میں کوئی سڑا ہوا انسان کہہ رہا تھا، اذان جب ہوتی ہے میرے سر میں درد ہو جاتا۔ 1000 سال سے اذان ہو رہی ہے، کسی کے سر میں درد نہیں ہوا، اب کون سا اپنے سر کے درد کا علاج کرو نا۔ میں نے سنا یہ یوپی کے اندر، یوپی کا جو اقلیتی کمیشن کی چیئرمین ہے، انہوں نے چیف سیکریٹری اتر پردیش کو ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کے رمضان آ رہے ہیں، بجلی، پانی، صفائی ستھرائی، شانتی کے لیے بڑا اچھا انتظام کرو اور مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر نہ ہٹانا، مسلمانوں کے یہ عبادت کے دن ہیں۔ لیکن جناب یوپی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، حالانکہ مجھے معلوم ہے، جیسے میں نے کہا مسلمان ایک اچھی قوم ہے، اگر کسی کے لاؤڈ اسپیکر میں زیادہ آواز آ رہی ہے
تو مسلمانوں سے اگر کہا جائے گا وہ آواز کم کر لیں گے. مسلمان کسی سے اڑتے نہیں، لڑتے نہیں.